وقت ہے کہ ہم کلام کی آواز کو سنیں. تیار ہیں کلام سننے کے لیے؟ بڑی زور سے پرسنس کی جا رہی تھی. بیک گراؤنڈر کے لیے زوردار تالیاں دے دیں. میں بیٹھ دعا کر رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ ابلیس کا جو ہے وہ تماشا بنایا جا رہا ہے. پرسنس سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے. وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز سے استفادہ حاصل کریں. آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے لوکا رسول کے لیے اس کا 23 باب اس کی 34ویں آیت. لوکا رسول کی انجیل 23 باب اور اس کی 34ویں آیت. جی بولو خداوند کے نام کی جے. میں یہاں سے پڑھتا ہوں. آپ اپنی بائبل پر نظر رکھیں, انگلی رکھیں. کیا اس کے پڑھنے والا ہوں, اس کے سننے والا مبارک ہے. لوکا رسول کے انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 34ویں بس. یسوع نے کہا, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. آئیے چاہوں گا کہ سارے چرچ اس آیت کو مل کر کے بولیں گے. یسوع نے کہا, اللہ سے کہا جائے, یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. آمین. عزیز کلیسیا, یہ جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے یہ بہترین حوالہ ہے اور یہ پہلا کلمہ ہے جو صلیب پر مسیح خدا نے ادا کیا. یہ وہ کلمہ ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے. اس کلمے کے اندر امن, سلامتی, چاشتی, بھائی چارہ, یگانگت, ہمدن گوش موجود ہے. اور میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کلمے میں ایک ایسی قدرت ہے جو کوئی اسے رسیو کرتا ہے خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلاتا ہے. اس کے بچوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے 2 پورشن ہیں. پہلے پورشن اور پھر دوسرے پورشن میں ہم سیکھتے جائیں گے. پہلے پورشن میں یسوع نے کہا اے باپ. کیا کہا؟ آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا چرچ سے. اوکے, دائیں بائیں نہیں دیکھنا, دریوں کی طرف نہیں دیکھنا, کوئی کھیل نہیں کرنا. ہم عبادت کے لیے آئے ہیں. Look at the pulpit. مذبح کی طرف دیکھیں. 2 پورشن ہے اے باپ. اگلا پورشن ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. پہلے پورشن میں ہم سیکھیں گے اے باپ. اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو سائن آف ایکسکلیمیٹری ہے. اے باپ لکھا ہے. اس کے سامنے نشان آیا, لائن کھینچ کے ایک ڈاٹ لگایا گیا ہے جس سے مطلب نفرت اور محبت کا اظہار ہے گرامر کی روح سے. سو یہاں پر جب یہ سائن لگایا گیا ہے گرامر کی روح سے, لائن لگا کے نیچے ڈاٹ لگایا گیا ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ مسیح کو اپنے باپ سے شدت سے محبت تھی. مسیح کو باپ سے شدت سے محبت تھی اور اس کا اظہار گرامر کی روح سے بھی کر دیا گیا ہے. لائن کھینچ کے نیچے ڈاٹ لگا دیا گیا. آپ سگریٹ کی ڈبیا پر دیکھیں, وہاں لکھا ہوا آتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, نقصان دہ ہے اور منہ کے کینسر کا سبب
ساتھ ایک سوال ہے جو آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ نے جواب دینا. مجھے یہ بتائیے گا کہ مسیح خداوند پر چارج شیٹ کیا تھی، کہ مسیح خداوند کو مصلوب کیوں کیا گیا تھا؟ ویری گڈ. کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ خدا کا. یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں. جو چارج شیٹ تھی مسیح خداوند پر وہ یہ تھی کہ وہ خود کو کہتے تھے کہ میں خداوند کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں. اب سنیے، یہودی، فقیہ فریسی اور شرع کے عالم اور ربی اس بات سے پریشان تھے کہ ہم تو خدا کو خدا کہتے ہیں کہ وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ خدا ہے، جو بنانے والا ہے وہ خدا ہے، ہم اسے خدا کہتے ہیں، لیکن یہ اس سے اوپر کا درجہ لے کے جاتا ہے، یہ خدا کو باپ کہتا ہے، یعنی ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. میری بات فالو کر رہے ہیں؟ یہودی کیوں پریشان تھے؟ کیونکہ یہ ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ہم تو تخلیق کرنے والے کو، بنانے والے کو خدا کہتے ہیں، لیکن یہ تخلیق کرنے والے کو، بنانے والے کو کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے، فادر کہتا ہے. اس لیے یہودی یسوع کو مصلوب کرنے کے در پہ رہتے تھے. اب جس بات کی سرٹیفکیشن، جس بات کی تصدیق آسمان کرے، اس بات کی تصدیق زمین بھی کر گزرتی ہے. آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں. آسمان نے سے کیا کہا؟ کسی فقیہ کو، کسی فریسی کو، کسی ربی کو بیٹا کہا نہیں کہا. آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں کیا ہوں؟ تو تصدیق بیٹا ہونے کی کس نے کر دی؟ آسمان نے کی. اور اس بات کی تصدیق جس کی آسمان کرے، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. جس کی تصدیق آسمان کرے، ہاں ہم غلط تصدیق کر سکتے ہیں، ہم غلط طور سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ٹھیک ہے. غلط کو ہم درست کر کے تصدیق کر سکتے ہیں. بطور انسان ہم غلط تصدیق کر سکتے ہیں، لیکن بطور خدا وہ کسی بات کی غلط تصدیق نہیں کرتا ہے. اور تصدیق اس نے کیا کی؟ یہ میرا پیارا بیٹا، اس سے میں. تمام لوگوں نے سنا اور پھر بائبل مقدس سے رقم کیا گیا. جب آسمان نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تو پھر مسیح خداوند لامحالہ کہتے ہیں کہ تو میرا کیا ہے؟ باپ ہے. ہاللیلویا. اب فقیہ فریسی اسی بات سے پریشان. لازر کی قبر پر بھی خدا نے کیا کہا؟ اب آپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے. سو اگر آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر تذکرہ باپ بارہا ملے گا. یہ سنسی باپ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. باپ باپ باپ، تو میری سنتا ہے. باپ مجھ میں رہ کے اپنے کام کرتا ہے. میں باپ میں ہوں، باپ مجھ میں ہے. سو باپ کا اظہار کرتے ہیں. سو آسمان نے تصدیق کی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں. یوسف سے بھی کہتے ہیں کہ باپ میرا ہے. ہاللیلویا. خدا میرا ہے اور باپ میرا ہے. اب سنیے گا، پیلاطس کی عدالت میں جیسس کرائسٹ کو پیش کیا گیا. کانٹوں کا تاج سجایا گیا، تھپیڑے مارے گئے، ارغوانی پوشاک سپاہیوں نے پہنائی اور باہر لے کر کے آئے. باہر شور قابلہ ہونا شروع ہو گیا یہودیوں کا. یہودی کہنے لگے اسے مصلوب کر. پیلاطس نے کہا یہ انوسنٹ ہے، یہ معصوم ہے، میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا. آوازیں آئیں اسے مصلوب کر، اسے مصلوب کر. پیلاطس نے کہا یہ معصوم ہے، میں اسے مصلوب کرنا نہیں چاہتا. لیکن یہودی بارہا کہنے لگے نہیں، تو اسے مصلوب کر، اسے مصلوب کر. وجہ انہوں نے بتائی کہ اسے کیوں مصلوب کیا جانا چاہیے، اسے کیوں قتل کیا جانا چاہیے. اور وجہ بتاتے ہوئے یوحنا رسول کے جی اس کے 19ویں باب اور اس کی 17ویں آیت میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، وہاں پر جو وجہ بیان تھی کہ یہودیوں نے کہا کہ جو کوئی خود کو خدا کا بیٹا کہلائے گا، خدا
اس لیے اسے اے پیلاطس کیا کر دے؟ مصلوب کر دے۔ سو پیلاطس مجبور ہوا۔ سو مسیح خداوند پر جو چارج شیٹ لگائے گی عزیز بہنوں بھائیوں بچوں بزرگوں وہ یہ تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، خود کو باپ کے خدا کے برابر بناتا ہے۔ پھر اگلی بات، اگر آپ یوحنا رسول کی انجیل پڑھیں اس کے 19ویں باب میں آپ جائیں تو وہاں پر ایک خوبصورت ریفرنس ہے۔ بولو خداوند کے نام کی 17ویں ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کی 17ویں ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 17ویں ہے۔ اوکے پڑھو جی، آپ بائبل پر انگلی رکھیے گا اور غور سے دیکھتے رہیے گا۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر اس سے کہہ کہ میں اپنے باپ تمہارے باپ اپنے خدا اور تمہارے باپ تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ بولو ہیلیلویا، بولو ہیلیلویا۔ عزیز کلیسیا، یسوع مسیح یہاں پر جب جی اٹھتے ہیں تو جی اٹھنے کے بعد مریم مغدلینی قبر پر جاتی ہے اور سرحانے اور پینتیانے کن کو دیکھتی ہے؟ 2 فرشتوں، اور روتی ہے، اندر قبر کی طرف جھانکتی ہے اور کہتی ہے کہ اے لوگوں کیا تم نے یسوع کو تو یہاں نہیں دیکھا؟ اور وہ کہتے ہیں مت رو، فرشتے کہتے ہیں نہ رو۔ اور پھر مریم مغدلینی عزیز کلیسیا پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو پیچھے مریم مغدلینی کے کون کھڑا ہوتا ہے؟ یسوع مسیح کھڑے ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح کو مریم مغدلینی جو ہے وہ باغبان یا مالی سمجھ کے کہتی ہے میاں کہ آپ نے میرے یسوع کو تو نہیں دیکھا، اگر اٹھا کے کہیں رکھ دیا ہے تو مہربانی سے مجھے بتاؤ کہ کہاں رکھا ہے۔ یسوع مسیح کو باغبان اور مالی سمجھتی ہے کون؟ مریم مغدلینی۔ لیکن مسیح خداوند مریم مغدلینی کو کہتے ہیں اے مریم، شدت کے اظہار پر، اور جب اے مریم کہتے ہیں تو مریم مغدلینی پہچان جاتی ہے کہ یہ تو میرا یسوع ہے۔ بولو ہیلیلویا۔ اور عبرانی زبان میں کہتی ہے اے ربونی، اے استاد، اور یسوع مسیح کو چھونے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ میری بات کو سن رہے ہیں؟ کیا کوشش کرتی ہے؟ چھونے کی کوشش کرتی ہے، اور جیسس اسے کہتا ہے ڈونٹ ٹچ می، مجھے نہ چھو، اس لیے کیونکہ میں ابھی تک اوپر نہیں گیا تمہارے خدا کے پاس اور اپنے خدا کے پاس، اپنے باپ کے پاس اور تمہارے باپ کے پاس۔ بولو خداوند کے نام کی، بولو خداوند کے نام کی۔ تو جی اٹھنے کے بعد بھی مسیح خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے باپ اور تمہارے باپ۔ ہیلیلویا۔ وہ بات جسے یہودی فقی فریسی ختم کرنا چاہتے تھے کہ تو خدا کو باپ مت کہہ، یسوع مسیح صلیب پر بھی باپ کہتے ہیں، اور یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد بھی مریم مغدلینی کو کہتے ہیں کہ وہ خدا وہی خدا تمہارا خدا بھی ہے، میرا خدا بھی ہے، وہ خدا میرا باپ بھی ہے اور وہی تمہارا باپ بھی ہے۔ بولے ہیلیلویا۔ سو مسیح کے کلام میں سیرات، دوران منادی اور صلیب پر لٹکے ہوئے اور زندہ ہونے کے بعد بھی تضاد نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں میں راہ، حق اور زندگی ہوں۔ حق جو ہے وہ زمین پر بھی باپ کہتا ہے، حق جو ہے وہ صلیب پر بھی باپ کہتا ہے، حق جو ہے وہ جیتنے کے بعد بھی کہتا ہے باپ۔ ہیلیلویا۔ بولو خداوند کے نام کی۔ یہ پہلا پورشن تھا۔ یہودی سے کہتے تھے باپ نہ کہہ تو شاید موت پہ جائے، باپ کہنا چھوڑ، لیکن وہ باپ کہنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہودی فقی فریسی پریشان ہوتے ہوں گے، کہتے ہوں گے انہوں اسی وجہ نال سلیب دیتا ہے کہ ایک خدا بھی کہتا ہے
यीशु मसीह की अजीब हस्ती है और क्या इससे भी सही देता है कि मैं खुदा को बाप कहना चलो पहले कलमे से स्टार्ट तो है बाप और पहले खड़े रहते हैं अरे बड़ा जिद्दी शख्स है कितने पहुंच गया है वो अजय भी बात तो नहीं चले वो लोग खुदा के नाम की सो वो शख्स वो ईमानदार जो मसीह की पैरवी करे जो मसीह की तकलीफ करे जो मसीह के पीछे पीछे चले वही है जो हक से टले ना हक से मुड़े ना हक से पीछे ना हटे चाहे उसे डाल दिया जाए और वो बाप ही कहेगा हालेलुया यही हक है और यही ईमानदारों को सिखाया गया है और ये यहूदियों के मुंह पे तमाचा था कि मैं जो कहता हूं उस पे मैं पक्का हूं आमीन उसने कहा ऐ बाप अगर दोबारा बार यहां पढ़े तो हमारे को क्या कहते हैं ऐ हमारे बाप हालेलुया सो सलीब पर वही बात कहते हैं ऐ बाप सो अजीज कलीसिया मसीह खुदावंद को इसलिए मसलूब किया गया क्योंकि वो खुदा को बाप कहते थे हालेलुया और इसलिए कहते थे कि वो उनका बाप था है आमीन और उसका वो हक भी अदा करते थे बोलो यीशु मसीह के नाम की सब कलीसिया को ये समझ आई है मसीह खुदावंद को मसलूब क्यों किया गया क्योंकि अपने आप को क्या कहते थे आई एम द सन ऑफ द लॉर्ड मैं खुदा का बेटा हूं बोलो खुदा यीशु के नाम की खुदा यीशु के नाम की चले आगे जी अगले पोर्शन में चलते हैं अगले पोर्शन में उन्होंने कहा क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या सारा चर्च मिल के बोले क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं ओके बोलो खुदा के नाम की बाप कनेक्टिविटी का जुमला है आसमान से कनेक्शन का जुमला है बोलो हालेलुया प्लीज याद रखें जिस कदर भी आप तज़ब्ज़ुब में या मुतज़ब्ज़िब हालत में हो अपना राबता खुदा के साथ ना छोड़ें आमीन सलीब पर एक राबता है दुखों की आलम में एक राबता है 7 कलमे 7 राबते हैं सुबह खुदा ने राबता नहीं छोड़ा अब आप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं खुदा ने माफ कर they did not know what he is doing ये नहीं जानते ये क्या करते हैं अब अगला पोर्शन मुआफी का है पहला पोर्शन बाप के साथ बात का ऐ बाप और यहूदियों को ये बताने का कि मैं राह हक और जिंदगी हूं मैं हटने का उस पर से नहीं और अगला पोर्शन इनको माफ कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं आप सारा चर्च मेरे साथ बोलेगा ये आए ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं बाप से मुआफी की इस्तदा है वो बाप से मुआफी की शफायत है बाप से बख्शिश की दुआ है सलीब पर एक तरफ यहूदियों के सामने पावरफुल जुमला ऐ बाप और दूसरी तरफ दुआ उन लोगों के लिए जो मारने और कत्ल करने के लिए बिखरे पड़े हैं अजीज कलीसिया जब ये कहते हैं कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं अब मैं जानते हुए आपको रोशनी डालना चाहता हूं सुनिए जानने पर रोशनी पागल खाने का तो रजिस्टर पागल जिसे पागल खाने ने रजिस्टर पागल करार दे दिया हो वहां से वो भाग कर बाहर किसी शख्स का मर्डर कर दे किसी को कत्ल कर दे छुरी से कुल्हाड़ी से जब पत्थर मार के किसी को मार दे तो हमारी अदालतें
اسے سزا نہیں دے سکتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ وہ رجسٹر کیا ہے؟ پاگل ہے، بیوقوف ہے، سمجھ نہیں ہے۔ نہ ہمارا سول کورٹ، نہ ہمارا سیشن کورٹ، نہ ہمارا ہائی کورٹ، نہ ہمارا سپریم کورٹ، اور آخری عدالت جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، کوئی بھی اسے سزا نہیں دے سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رجسٹرڈ پاگل ہے، نہ ہی تھانا اسے سزا نہیں دے سکتا۔ تو جب یسوع مسیح یہ کہتے ہیں اب آپ انہیں معاف کر دے، تو سامنے والے سامعین کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ سامنے کون ہے؟ سامنے بے وقوف ہے، نا سمجھ ہے، عقل سے عاری ہے، شعوری اور لاشعوری طور پر بالکل یہ ختم ہو چکے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اب آپ انہیں کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ انہیں نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں تو معاف کر دے۔ سنیے، ہمارا بچہ اگر ہمیں چھڑی مار دے، ہمیں پتھر مار دے، تو ہم جواب میں اسے مار تو نہیں دیتے، نہیں نہ مارتے کہ مارتے ہیں اسے، قتل نہیں کر دیتے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمارے بچے ہیں۔ اسی طرح یسوع مسیح نے ہمیشہ پوری دنیا کو بچوں کی نظر سے دیکھا ہے، اور جو مارنے والے ہیں ان کو لڑکے سمجھا ہے۔ کیا سمجھا ہے؟ فقی، فریسی، یہودی، ان کو کیا سمجھا ہے؟ لڑکے، اور خود کو لڑکوں کی روٹی لہذا فالو کر رہے ہیں، ان کو اپنے بچے سمجھا ہے اور خود کو ان کی کیا سمجھا ہے؟ روٹی۔ اسی لیے اس نے اس عورت سے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کے کتوں کو ڈال دینا روا نہیں ہے۔ لڑکے کون ہیں؟ یہ مارنے والے جو سامنے اس کے ہیں، اسرائیلی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکے ہیں۔ سو مسیح خدا انہیں بچے سمجھتے ہیں، اور اس لیے استدعا کرتے ہیں کہ اب آپ انہیں معاف کر دیں، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بولو خداوند کے نام کی، بولو خداوند کے نام کی۔ آپ اوپر آسمان کی طرف اٹھا کے زوردار تالیاں اس معافی کے خلاف میں دے رہے ہیں۔ ان کو بچے سمجھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں تو مسیح خداوند جو بات میں نے کہا نیچے کہتے ہیں وہی صلیب پر بھی کہتے ہیں، نیچے باپ کہتے ہیں تو صلیب پر بھی باپ کہتے ہیں۔ اب نیچے پترس آ کے مسیح خداوند سے پوچھتا ہے اے باپ، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو میں کتنی مرتبہ اسے معاف کروں؟ تو مسیح خداوند نے کہا 7 کے 70 بار اسے کیا کر دینا؟ 7 کے 70 بار۔ اگر آپ 7 کو 70 سے ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 490 مرتبہ۔ 490 مرتبہ معاف کر، یعنی معافی کا عنصر کبھی تمہیں ختم نہ ہو۔ مسیح خداوند پترس کو سمجھا رہے ہیں کہ معاف کرتا جا، معاف کرتا جا، معاف کرتا جا۔ اور جب اپنی باری آئے تو کہیں اے باپ، انہیں میرے خون پر سزا دینا، ایک ایک ربی کو، یہودی کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو لعنت دینا، کسی کو نہ چھوڑنا۔ جب اپنی باری آئے تو یہ کہتے ہیں نہیں، وہ قول کے پکے راہ حق اور زندگی ہیں۔ حق جو ہے وہ زمین پر معافی کے لیے پرچار کرتا ہے، اور حق جو ہے وہی حق ہے جو موت کے عالم میں بھی سچ بولنے والا ہو، موت کے عالم میں بھی سچی گواہی دینے والا ہو۔ جو زمین پر کہے وہی صلیب پر کہے کہ اے باپ ان کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ بولو خداوند کے نام کی۔ سو مسیح خداوند صلیب پر معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آمین۔ جو پترس سے کہتے ہیں معاف کرو تو خود بھی معاف کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ سو عزیز کلیسیا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بات مشرق، مغرب اور شمال، جنوب، 4 اطراف ہیں۔ ان چاروں اطراف میں جنگ و جدل ہے، قتل و غارت ہے، اور قتال روحیں، مارنے کوٹنے پیٹنے والی روحیں انسان کو برباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے سبب، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟
اس کے پیچھے ریزن جو ہے ناموافی ہے. ایک چینل میں انٹرویو دے رہا تھا, انٹرنیشنل چینل, ڈیجیٹل چینل میں, تو میں نے اس جگہ پر اس چینل اساتذہ سے بتایا کہ دنیا کو سلیم کے پیغام کی ضرورت ہے. دنیا اگر سلیم کے پیغام پر ٹہر جائے اور وہ پیغام جو موافی کا ہے اسے قبول کر لے, تو محلوں کے اندر, گھروں کے اندر, شہروں کے اندر, سرحدوں کے اندر, ملکوں کے اندر سے جھگڑے ختم ہوتے چلے جائیں اگر مسیح کے امن کے پیغام کو لوگ قبول کریں. مسیح نے جس کی ضرورت ہے سب سے پہلے وہی کلمہ صلیب پر ادا کیا, معافی کا کلمہ ادا کیا. اگر دنیا معافی کے کلمے کو قبول کرے تو ہمیں فردوس میں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا گھر ہی فردوس ہے, ہمارا گھر ہی کیا ہے, جنت ہے. ہم گھر میں آئیں, ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں تو ہمیں خوشی محسوس ہو, اس میں بھی معافی ہے اور مجھ میں بھی معافی ہے. ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں تو ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر خوشی محسوس کریں. لوگ گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں, گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر ان کا بی پی ہائی اور لو ہو جاتا ہے, سلوٹیں پڑ جاتی ہیں چہروں پر, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے, گھر کے اندر موسی شیطان ہے, نامعافی کا گناہ ہے. عزیز کلیسیا, اس معافی کی صلیب کو گھر میں لے کر کے آئیے تاکہ گھر کے اندر جو ہے فردوس ہو جائے. ہاللیلویا. گھر کے اندر ہی آپ کو جنت ملے, آپ پھر باہر بھاگے نہ جائیں. سو معافی کا پرچار کریں گھروں کے اندر. اسی طرح محلے دار ایک دوسرے کو معاف کریں, سرحدیں معاف کریں, تو ضرور ہے کہ زمین پر قتل و غارت ختم ہو جائے. بولو خدا کے نام کی جے. پہلی جنگ عظیم 1916 میں شروع ہوئی. دنیا کی مڑ بھیڑ, پوری دنیا آپس میں گتھم گتھا ہو گئی. توپیں, گنے, بارود, ہوائی اٹیک, بحری اٹیک, انسان کو ایسے مارے جانے لگا جیسے مچھر اور مکھی. سبب کیا ہے, نامعافی کا گناہ. کوئی ملک کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, اور اس سبب سے پوری دنیا جنگ میں جڑ گئی. 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے 2 بڑے ایٹم بم گرائے, ہیروشیما اور ناگاساکی پر, اور لاکھوں انسان جو تھے جیسے اس گیس کو سونکتے اسی طرح مکھی اور مچھر کی طرح مر جاتے. سبب کیا ہے, نامعافی. آج بھی ایسی سو اگر مسیح کے پیغام کو دنیا قبول کرے تو ملکوں کے اندر امن و امان ہوتا چلا جائے گا. ہاللیلویا. اور پالوس اس بات کی کیا ہی خوبصورت وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں, صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والے